الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا صاحبي السجن أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن الحكم إلا لله أمر أن لا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون۔ ان آیات میں تذکرہ یہ چل رہا تھا کہ خواب کی تعبیر بتانا فتوے جیسا ہے، جس طریقے سے مسئلے مسائل میں جب تک کسی کو اچھی طرح تعبیر نہ معلوم ہو سے مسئلہ نہ معلوم ہو سے نہیں بتانا چاہیے، اسی طریقے سے اول تو پوچھنا نہیں چاہیے ہر ایک سے، اور اگر کسی سے کوئی پوچھ بھی لے تو وہ یہ نہ سمجھے کہ یار ہم اگر منع کر دیں گے تو ہم تو اس مسجد کے امام ہیں، ہم تو فلاں جگہ کے عالم ہیں، اور ہم فلاں جگہ کے شیخ الحدیث ہیں۔ لوگ یہ کہیں گے کہ لیجیے صاحب ان کو خواب کی تعبیر ہی پتہ نہیں، تو اب جیسے تیسے اس کو بتا دیں۔ یہ کوئی ایسی قیاسی چیز نہیں ہے کہ جو سمجھ میں آئے کہ ٹھیک ہے ایسا ہوگا ایسا ہوگا، تو جس طریقے سے مسئلے مسائل میں الل ٹپ نہیں بتانا چاہیے، اسی طریقے سے خواب کی تعبیر بھی الل ٹپ نہیں بتانا چاہیے۔ تو دونوں طرف کی ذمہ داریاں ہیں، پوچھنے والا بھی کسی اچھے آدمی سے پوچھے، اور بتانے والا بھی صاف طور پر اگر اسے نہیں معلوم تو معذرت کر لے کہ بھائی یہ میرا میدان نہیں ہے، کسی اور کی طرف رہنمائی کر دے کہ فلانے سے پوچھ لینا فلانے سے پوچھ لینا، بھائی مجھے اس سلسلے میں معلومات نہیں ہے۔ جیسا کہ بات آئی تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بعض لوگوں کو خاص طور پر اس کا ملکہ عطا کرتے ہیں، چنانچہ ایک بہت مشہور نام امام المعبرین امام ابن سیرین کا نام آتا ہے، یہ تابعی ہے جلیل القدر۔ ان کے بارے میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں خواب کی تعبیر کا مخصوص علم دیا تھا، اور جیسے حضرت یوسف علیہ السلام کو خود یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے اللہ نے خوابوں کی تعبیرات کا علم دیا، تو ان سے بڑھ کر کے تو ابن سیرین بھی نہیں ہو سکتے، کیونکہ وہ بہرحال نبی ہیں، وحی آتی ان پر، وہ نبی ہیں، اور نبی کا درجہ اور نبی کے مرتبے کو تو صحابی بھی نہیں پا پائے گا، چہ جائے کہ تابعین۔ لیکن تعبیر جو ہے وہ امام ابن سیرین جو ہے بڑی اچھی تعبیریں بیان کرتے تھے۔ ایک کتاب لکھی گئی ہے تعبیر الرؤیا، اور اس کی ایک بڑی موٹی بھی ہے اور ایک پتلی بھی ہے، جس کو کلا مطلب بڑی کتاب ہے، اور اس میں بہت سی اس طرح کی تعبیرات ہیں جو امام ابن سیرین کی طرف منسوب ہیں کہ انہوں نے یہ تعبیرات بتائیں، کچھ اصول اس میں لکھے ہوئے ہیں۔ اکثر لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ ان کی طرف نسبت صحیح نہیں ہے، کسی نے لکھ دیا ہوگا، چونکہ بڑے آدمی تھے اس لیے ان کی طرف نسبت کر دی گئی، لیکن یہ ان کی باقاعدہ تصنیف نہیں ہے، باقاعدہ ان کی لکھی ہوئی نہیں ہے۔ اور پھر اسی بڑی کتاب سے لے کر کے چھوٹی کتاب کسی نے لکھ دیا ہے، لیکن ان کتابوں کے پڑھنے سے بھی آپ اگر 2-4 بار پڑھیں تو کسی نتیجے پر نہیں پہنچیں گے کہ آپ پڑھیں کہ صاحب آگ کی تعبیر یہ ہوتی ہے، صاحب فلاں چیز کی تعبیر یہ ہوتی ہے، تو ہم بھی بتانا شروع کر دیں، کیونکہ بڑا گہرا اور بڑا مہین فرق ہوتا ہے، بڑا باریک علم ہے، ذرا ذرا سے اس میں فرق ہو جاتا ہے۔ تو آپ اگر پڑھیں تو عجیب بات ہوگی کہ ایک ہی خواب ایک شخص دیکھتا ہے تو اس کی تعبیر کچھ اور ہوتی ہے، اور دوسرا شخص دیکھتا ہے تو اس کی تعبیر کچھ اور ہوتی ہے۔ دن میں اگر بندہ دیکھتا ہے تو اس کی تعبیر کچھ اور ہوتی ہے، رات میں دیکھتا ہے تو اس کی تعبیر کچھ اور ہے، صبح دیکھتا ہے تو کچھ اور تعبیر ہے، نیک بندہ دیکھتا ہے تو کچھ اور تعبیر ہے، برا آدمی دیکھتا ہے تو کچھ اور تعبیر ہے۔ تو اب اگر آپ نے اس میں پڑھ لیا کہ صاحب آگ کسی نے دیکھی یہ تعبیر ہے، اور کسی نے آپ سے کہا کہ صاحب ہم نے سیلاب دیکھا، ہم نے آگ دیکھا، ہم نے سمندر دیکھا، ہم نے دریا دیکھا، ہم نے آسمان دیکھا، تو اس میں درجنوں تعبیرات ہیں کہ یہ دیکھنے سے یہ ہوگا۔ آسمان دیکھا ہے تو اس کا یہ مطلب ہے، دریا دیکھا ہے تو اس کا یہ مطلب ہے، لیکن کس بندے پر کیا چیز فٹ آئے گی یہ بڑا مشکل ہے۔ چنانچہ تفسیر کی کتابوں میں ایک واقعہ لکھا ہوا ہے کہ ایک شخص نے خواب دیکھا کہ اذان سنی، اس نے کوئی اذان دے رہا، اس نے اذان کی آواز سنی،
وہ پوچھنے آیا، انہوں نے فرمایا کہ تمہیں حج کی دولت ملے گی، کوئی بات نہیں۔ کچھ دن کے بعد ایک اور شخص آیا اور اس نے کہا کہ میں نے بھی اذان سنی ہے، تو انہوں نے کہا کہ تمہارے ہاتھ کاٹے جائیں گے۔ اب کہاں اذان بظاہر تو بڑا اچھا لگتا ہے کہ اذان سننا تو بڑی سعادت کی بات ہے خواب میں۔ ایک کی تعبیر یہ ہے کہ تمہیں حج نصیب ہوگا یا تم حج کی طرف لوگوں کو بلاؤ گے، دوسری کی تعبیر ہے کہ تمہارا ہاتھ کٹے گا۔ چنانچہ دونوں کی ہلکی ہلکی مثال قرآن پاک میں ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے تعلق سے وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ، کہ آپ لوگوں میں اعلان کر دیجئے کہ لوگ دور دراز سے بیت اللہ کا حج کرنے کے لیے آئیں۔ اور دوسرا یہ لفظ استعمال ہوا ہے قرآن پاک میں، وَأَذَّنَ مُؤَذِّنٌ أَيَّتُ الْعِيرِ إِنَّكُمْ لَسَارِقُونَ، میرا خیال اسی طرح کی آیت ہے، آگے آئے گی کہ ایک اعلان اذان کے معنی کہتے ہیں اعلان کرنا، کہ ایک اعلان کرنے والے نے اعلان کیا کہ اے قافلے والو تم میں سے کوئی چور ہے۔ یہ واقعہ آگے آئے گا کہ اس کا کیا پس منظر ہے اور کیوں اعلان کیا، کس نے کیا، قافلہ کون تھا، اعلان کرنے والا کون تھا، کس نے اعلان کرایا۔ بات یہاں پر یہ نہیں، وہ آگے تفصیل آئے گی۔ تو ابن سیرین نے کہا کہ تمہارا ہاتھ کٹے گا کیونکہ اس نے اعلان کیا کہ اے قافلے والو تم میں کوئی نہ کوئی چور ہے، اور ظاہر بات ہے کہ شریعت میں چور کی سزا ہاتھ کا کٹنا ہے۔ اب شاگرد یا لوگوں نے پوچھا کہ حضرت عجیب معاملہ ہے، ایک شخص نے اذان کی بات سنی تو آپ نے کہا کہ یہ حج کو جائے گا، دوسرے نے سنا تو آپ نے کہا ہاتھ کاٹا جائے گا۔ تو انہوں نے کہا کہ اصل میں جس بندے نے پہلے بتایا تھا وہ بہت دیندار تھا، نیک تھا، اس لیے تعبیر یہ نکلی کہ تمہیں حج کی سعادت ملے گی۔ اور دوسرا ہے اس کے احوال جو مجھے معلوم ہے وہ یہ کہ بہت برا بندہ تھا، وہ یوں ہی چور چکا قسم کا انسان تھا، اس لیے میں نے یہ تعبیر دی کہ چنانچہ ایسی واقع بھی ہوا۔ تو اس لیے بہت سی تعبیریں ایسی ہوتی ہیں جو آگے اور بھی تذکرہ کہ پتہ چلا کسی نے آگ دیکھا خواب کے اندر، یہ کہا کہ جاؤ جلدی اپنے گھر کو کھودو جا کر کے اس میں خزانہ ملے گا۔ کچھ عرصے کے بعد ایک دوسرے بندے نے خواب دیکھا کہ گھر میں آگ لگی ہوئی ہے میرے، انہوں نے کہا کہ جلدی گھر سے باہر نکل جاؤ، ہو سکتا ہے کہ تمہارا مکان گر جائے۔ اب پوچھنے والوں نے پوچھا کہ ایسا کیسے کہ خواب ایک ہی طرح کا دیکھا گیا، ایک کی تعبیر آپ نے یہ کی، دوسرے کی تعبیر آپ نے یہ کی۔ فرمایا کہ جس بندے نے یہ کہا کہ میرے گھر میں آگ جل رہی ہے، وہ سردی کا موسم تھا، اور سردی کے موسم میں آگ سے الفت اور محبت ہوتی ہے، آدمی آگ تاپتا ہے، اس لیے میں نے کہا کہ ہو نہ ہو کہ آگ اور سونا اور خزانہ ایک شکل کی ہوتی ہے، اس سے نفع انسان کو ملتا ہے، تو میں نے کہا کہ گھر میں تمہارے خزانہ معلوم ہوتا ہے۔ اور جس بندے نے دوسری جو تعبیر ہے وہ انتہائی گرمی کے زمانے میں، لپٹ کے زمانے میں اس نے کہا آگ، تو ظاہر بات ہے کہ اس زمانے میں تو آگ زحمت کے ذریعہ بنتی، اس لیے میں نے کہا کہ شاید تمہارے گھر میں مصیبت ہو۔ چنانچہ روایتوں میں آتا ہے کہ جہاں وہ گھر کے ممبر باہر نکلے وہ گھر گر گیا۔ تو اس طرح آپ کو عجیب و غریب حیرت معلوم ہوگی کہ ایک ہی خواب کوئی دیکھتا ہے تو کچھ دن میں دیکھتا ہے، تو کچھ رات میں دیکھتا ہے، تو کچھ تعبیرات الگ الگ ہوتی ہیں۔ بہرحال خواب دیکھنے والے کی بھی ذمہ داری ہے، بتانے والے کی بھی ذمہ داری ہے، دیکھنے والے کی ذمہ داری ہے کہ وہ اچھے لوگوں سے پوچھے، بتانے والے کی ذمہ داری کہ یہ مسئلے کی طرح ہے، فتوے کی طرح ہے، اگر معلوم ہو پکے طور پر اچھی طرح تو بتا دے، ورنہ معذرت کر لے۔